محترم لائق صد احترام بزرگوں، نوجوانوں، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آج خاص طور سے امت مسلمہ چاروں طرف پریشان ہے، اور اس کی واحد وجہ بھی یہی ہے جو راستہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے دیا تھا، اس راستے سے ہٹ کر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یعنی گناہ کر کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر کے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، مسلمانوں، امت مسلمہ کے نوجوانوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے معافی کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو آج کی سوسائٹی کے اندر، آج کے زمانے کے اندر ہمارے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم توبہ کی طرف آئے، یعنی ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ ہمیں کرنی ہی چاہیے۔ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کریں گے، تب تک ہماری زندگی میں کوئی کامیابی نہیں آ سکتی۔ تو یاد رکھے، جب انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور جو انسان گناہ کا مرتکب ہو رہا ہو یا ہو چکا ہو، وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اور نیکی کی زندگی گزارے، اس عمل کو توبہ کہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ توبہ ہے کیا چیز، توبہ کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھے کہ جن گناہوں کو کر اپنی زندگی کو انسان گزار رہا ہے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور نیکی کی زندگی گزارے، اسی عمل کو توبہ کہتے ہیں۔ بعض مشائخ نے فرمایا، ہی رجوع الی اللہ تعالی، بندے کا اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، متوجہ ہونا، گناہوں کو چھوڑنا اور اللہ تعالی کی فرما برداری کو اختیار کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میری ماں و بہنوں، توبہ ہر بندے کو کرنی ضروری ہے۔ لہٰذا جو انسان کبیرہ کا مرتکب ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ اس سے توبہ کرے۔ جو کبیرہ کا مرتکب نہیں ہے بلکہ صغیرہ کا مرتکب ہے، وہ اس سے توبہ کرے۔ جو گناہوں سے بچتا ہے مگر غفلت کا شکار ہے، وہ غفلت میں گزرے ہوئے لمحات سے توبہ کرے۔ جس بندے کے دل میں نفسانی شیطانی خیالات ہجوم کرتے ہیں، وہ ان سے توبہ کرے۔ تو توبہ مبتدی کو بھی کرنا ہے اور منتہی کو بھی، سالک کے لیے بھی ضروری اور واصل کے لیے بھی، تلمیذ کے لیے بھی ضروری اور مرید کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو گویا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں توبہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگی میں توبہ کی۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا را اپنی جانوں پر رحم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اور یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بندہ اور توبہ کرنے والی بندی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے گناہوں پر ضد نہ کرے، گناہوں پر اڑے نہ رہے، بلکہ اگر خدا نخواستہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، بھول چوک پر گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ جب ہم توبہ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو پھر ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا اور ہماری زندگی کو چمکائے گا، ہماری روزی میں، ہماری روٹی میں، ہمارے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے میری تمام حضرات سے یہی گزارش ہے، تمام امت مسلمہ سے، کہ آج کے زمانے کو دیکھ کر، آج کے حالات کو دیکھ کر ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ کی طرف آئے، اپنے دین کی طرف آئے اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔